बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर इतदाल से बढ़ा रहे तो ये शरीयानों, दिल, दिमाग के लिए बहुत सी पेचीदगियों का, बहुत से मसाइल का बायस बनता है। ये जिस्म के लिए ज़रूरी भी होता है अगर इतदाल के अंदर रहे, क्योंकि इसकी वजह से जिस्मानी हरारत बरकरार रहती है, निज़ाम हज़म बेहतर तौर पर काम करता है। इसके अलावा मुख्तलिफ हारमोन्स की कारकर्दगी भी इसके मरहून मन्नत होती है। आम तौर पे जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ होता है तो इसकी कोई नुमायाँ अलामत सामने नहीं आती। टेस्ट करवाने पर ही इसका बढ़ा हुआ होना सामने आता है और फिर मुख्तलिफ अद्वियात इसके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती हैं। आम तौर पे ये समझा जाता है कि तिब्बे जदीद में मुस्तमल अद्वियात ही कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल रखने में मदद देती हैं, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। लेकिन तिब्बे इस्लामी, तिब्बे यूनानी में बहुत सी अद्वियात जो घरेलू इलाज मुआलजे में इस्तेमाल में लाई जाती हैं, वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में बहुत मुफीद और फौरी असर साबित होती हैं। इस सिलसिले में सबसे अहम और मशहूर नुस्खा, टोटका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है वो है लहसुन की 2 तुरियां सुबह नहार मुँह अगर सालम निगल ली जाएं या उनको चबा कर खा लिया जाए तो ये जो 2 तुरियां लहसुन की सुबह नहार मुँह ये अगर खा ली जाएं तो इनके खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो इतदाल पर रहता है। और अगर मसलसल बढ़ा हुआ रहता हो कोलेस्ट्रॉल लेवल तो फिर ये 2-3 हफ्ते तक, अगर हफ्ते में 2-3 दिन ये लहसुन की जो तुरियां हैं इनको अगर इस्तेमाल में लाया जाए तो इसके इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो इतदाल पर रहने लगेगा। किसी किस्म की परेशानी, तकलीफ़ जो बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से पैदा होती है वो पैदा नहीं होगी। नाज़रीन, आम तौर पे जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ रहने लगे तो कई बार ऐसे होता है कि मुसलसल अद्वियात भी इस्तेमाल की जा रही होती हैं लेकिन कोई ख़ास अफाका नहीं होता और फिर दिन ब दिन मरीज़ जो है वो ज़्यादा परेशानी महसूस करने लगता है कि अद्वियात के इस्तेमाल से भी कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे नहीं आ रहा, इतदाल पर नहीं आ रहा। तो परेशानी की वजह से फिर जिस्मानी अफ़ाल जो हैं उनकी कारकर्दगी भी मुतासर होती है। मरीज़ एक तरह का वो परेशानी सी अपने ज़हन में बिठा लेता है। लेकिन अगर ये घरेलू इलाज मुआलजे में मुस्तमल अद्वियात अगर इस्तेमाल में लाई जाएं तो इनके इस्तेमाल में लाने से इंशाअल्लाह कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो इतदाल पर रहने लगेगा। किसी किस्म की लंबी चौड़ी अद्वियात इसके लिए इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेंगी। जिस मरीज़ का कोलेस्ट्रॉल लेवल मुसलसल बढ़ा हुआ रहता हो और बहुत सी अद्वियात के इस्तेमाल से भी खातिर खा फ़ायदा ना हो रहा हो तो वो एक नुस्खा अगर आसान सा इस्तेमाल करके चंद दिन अगर करके देखें तो ज़रूर इससे इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। वो नुस्खा है कि 2 चम्मच खुश्क धनिया रात को 1.5 कप पानी में भिगो कर सुबह उसको 1-2 जोश दे लिए जाएं और फिर उसको
چھان کر ٹھنڈا کر کے پی لیا جائے۔ تو یہ ہفتہ 10 دن تک یہ خشک دھنیا جو ہے اس کا یہ جوشاندہ سا جو ہے اس کا پینا خون یہ کولیسٹرول کے بڑھے ہوئے لیول کو اعتدال پر لاتا ہے، اور لمبی چوڑی ادویات کے بغیر ہی یہ آسان سا نسخہ جو ہے یہ بہت مفید اور مؤثر ثابت ہوتا ہے کولیسٹرول لیول کو کم کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر صبح و شام اگر آدھا گھنٹہ اگر 1 چمچ کھانے والا کشمش اگر 1 کپ پانی میں آدھا گھنٹہ بھگو کر اگر پی لیا جائے، بہتر ہے کہ رات کو اگر 1 کپ پانی میں 1 چمچ کشمش بھگو لی جائے اور صبح وہ پانی پی لیا جائے، اور اسی طرح شام کو 1 کپ میں 1 چمچ کشمش بھگو کر صبح وہ پانی پی لیا جائے، تو اس کے پینے سے بھی کولیسٹرول لیول اعتدال پر آ جاتا ہے۔ کسی قسم کی جو دوائیاں ہیں اس کو کنٹرول رکھنے کے لیے وہ استعمال نہیں کرنی پڑتی۔ اس کے علاوہ تل سفید عام سستی چیز ہے، بازار سے پنساری کی دکان سے یا عام جو جنرل سٹور ہیں ان سے بڑی آسانی سے یہ مل جاتے ہیں۔ تو تل سفید اگر 1 چمچ کھانے والا صبح و شام اگر تل سفید اگر 1 چمچ صبح 1 شام کھانے سے پہلے کر لیں استعمال، یا کھانے کے بعد اگر استعمال کر لیے جائیں، تو ان کے استعمال سے بھی کولیسٹرول لیول جو ہے وہ اعتدال پر رہنے لگتا ہے، بڑھا ہوا کولیسٹرول لیول اعتدال پر آ جاتا ہے۔ تو یہ آسان سی 2-3 چیزیں ہیں، ان کو اگر آپ استعمال میں لائیں تو اس سے انشاءاللہ ان سے بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا مؤثر بڑا مفید ایک غذائی علاج ہے کولیسٹرول کے لیول کو اعتدال پر رکھنے کے لیے، وہ ہے مغز بادام۔ وہ 6 یا 7 مغز بادام اگر صبح و شام چبا کر کھا لیے جائیں، تو ان کے کھاتے رہنے سے جسم میں کولیسٹرول لیول جو ہے وہ اعتدال پر رہے گا، کسی قسم کی پیچیدگیاں وغیرہ جو عام کولیسٹرول کے بڑھنے سے پیدا ہوتی ہیں وہ پیدا نہیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ جسمانی تمام اعضاء جو ہیں دل، دماغ، جگر، ان کی کارکردگی بھی مغز بادام 5، 6 یا 7 گریاں اگر استعمال کر لی جائیں تو ان کے استعمال سے دل، دماغ، جگر اور دوسرے تمام جسمانی جو اعضاء ہیں ان کی کارکردگی ان کے استعمال سے بہت بہتر رہے گی، کسی قسم کی تکلیف پریشانی کولیسٹرول بڑھنے سے پیدا نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ بہتر ہے کہ اگر بندہ ادویات کے چکر میں ادویات کے استعمال میں پڑنے کی بجائے اگر اپنا جو خوراک جو ہے اس پر اگر اس کو بہتر طور پر اعتدال کے ساتھ اگر خوراک کو استعمال کیا جائے، یعنی سادہ خوراک جو ہے وہ استعمال میں لائی جائے، تو کولیسٹرول کے علاوہ ویسے بھی بہت سے امراض سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے۔ جتنا انسان زیادہ سادہ خوراک کی طرف آئے گا اتنا ہی بہت سے امراض سے بچاؤ میں مدد ملے گی۔ تو کولیسٹرول لیول کو کم کرنے کے لیے بہتر ہے کہ اپنی جو خوراک ہے وہ سادہ رکھی جائے، اور زیادہ فاسٹ فوڈز وغیرہ یا جو بازاری مشروبات وغیرہ جو ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ بہتر ہے کہ استعمال نہ کیا جائے۔ سادہ خوراک، سبزیاں، پھل وغیرہ جو آسانی سے، چاہے وہ سستے ہی ہوں، آسانی سے جو دستیاب ہوں
وہ اگر آپ استعمال کرتے رہیں تو کولسٹرول لیول کے ساتھ ساتھ ویسے بھی تمام جسم جو ہے اس کی کارکردگی اس طرح کی سادہ خوراک سے بہتر رہے گی. کسی قسم کی پریشانی تکلیف دہ امراض جو ہیں ان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اس سلسلے میں کولسٹرول کم رکھنے کے لیے، کولسٹرول لیول کو اعتدال پر رکھنے کے لیے ایک غذائی ایک نسخہ جو ہے وہ اور بڑا آسانی سے استعمال ہونے والا بھی ضرورت کے وقت استعمال میں لایا جا سکتا ہے. وہ ہے کہ 1 گلاس پانی میں آدھا لیمو نچوڑ کر، آدھے لیمو کا رس 1 گلاس پانی میں ڈال کر صبح و شام اگر پی لیا جائے، یعنی دن میں 2 بار، جب مرضی، اگر کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد. بہتر ہے کہ تھوڑا سا ذرا وقفہ رکھ لیا جائے، یعنی کھانے سے کوئی آدھا پونا گھنٹہ پہلے یا بعد میں پی لیا جائے. تو یہ آدھا لیمو کا رس 1 گلاس پانی میں ڈال کر پینا صبح و شام، اس کے پینے سے بھی جہاں کولسٹرول لیول اعتدال پر رہے گا، وہیں تمام جسم کی جو کارکردگی ہے، جسمانی اعضاء جو ہیں ان کے افعال جو ہیں وہ بہتر طور پر ان کی انجام دہی ہوگی. تمام جسمانی افعال درست طور پر اپنی کارکردگی دکھائیں گے، اور کسی قسم کی پریشانی، بلڈ پریشر کا بڑھنا، نظام ہضم کی خرابی یا جسم میں سستی، ناطاقتی وغیرہ، یہ ساری علامات وغیرہ جو ہیں یہ اس کے استعمال سے دور ہوں گی. جسم چاق و چوبند رہے گا. تو یہ آسان سا ایک نسخہ ہے، آسان سا ٹوٹکا ہے. اگر زیادہ مقدار پانی کی سردیوں میں نہ پینے کو دل کرتا ہو تو پھر 1 کپ پانی جو ہے یا آدھا کپ پانی، اس میں لیمو آدھے سے بھی کم اگر اس کا رس نچوڑ کر اگر پی لیا جائے تو یہ صبح شام اس کا پینا بہت سے جسمانی مسائل، جسمانی تکالیف اور جسمانی امراض سے بچاؤ میں مدد دے گا. تو ضرورت کے وقت یہ غذائی ٹوٹکے، غذائی علاج کے طور پر مستعمل اشیاء، ادویات، ان کو آپ استعمال میں لائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں. شکریہ.